فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اپنے نفس کے شر سے اور اپنے برے کاموں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرما دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ نے پیغام کو پہنچا دیا، امانت کو ادا کر دیا اور امت کو نصیحت کی، اور ہمیں اور امت کو ایسے واضح راستے پر چھوڑا جس کے اوپر رات کی تاریکی اور دن کا اجالا برابر رہتے ہیں۔ جو اس سے ہٹتا ہے وہی ہلاک ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی طرف آنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے والے کے اوپر بھی جو قیامت کے دن تک آنے والے ہیں۔ اس کے بعد یاد رکھیے کہ سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہتر طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو رسول اللہ ہیں، اور بدترین اعمال ایجاد کردہ اعمال ہیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اے اللہ کے بندوں میں اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ بہترین سامان ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہی بہترین کمائی ہے اور یہی بہترین مراد ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، تم کو موت کا وقت اسی حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ اے مسلمانوں، اے لوگو، انسان اپنی طبیعت کی بنیاد پر برائی کی طرف جاتا ہے، نفس برائی کی طرف جانے والا ہے۔ یہ شہوات اور جو اچھی یا من پسند چیزیں ہیں ان کی طرف جانے والا ہے۔ یہ بدلتا رہتا ہے، اس کا حال ایک طرح کا نہیں رہتا۔ یہ مختلف مواقف اور مختلف حالات کی بنیاد کے اوپر بدلتا رہتا ہے، اس کے اوپر اثر پڑتا ہے بہت سارے احوال کا اور بہت سارے جو مختلف اوقات ہیں ان کا۔ اس لیے اس کو ہمیشہ دیکھتے رہنا چاہیے، اس کو درست کرتے رہنا چاہیے، اس کو ضرورت ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا اس کو ہمیشہ دیکھا جائے۔ اللہ کا فرمان ہے جو اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیتا ہے تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ دل کی بات کی جائے تو دل بھی بڑی جلدی سے بدلتا ہے، بہت جلدی سے اس کی حالت بدل جاتی ہے، اس کی حالت جو ہے وہ ایک طرح کی نہیں رہتی۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں کسی شخص کے بارے میں نہ خیر کی بات کرتا ہوں نہ بری بات کرتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے، کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی تھی۔ پوچھا گیا آپ نے کیا سنا تھا؟ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ انسان کے دل اس جو برتن کے اندر ابلتے پانی سے بھی زیادہ متقلب ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو جو انسان کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ بھولتا ہے، اور دل کو دل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بدلتا رہتا ہے۔ ام سلمہ سے ایک صحابی نے کہا، اے ام المومنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بتائیے جو وہ آپ کے پاس آ کے مانگا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا سب سے زیادہ یہی دعا کرتے تھے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم کر دے۔ کہتے میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کی دعا سب سے زیادہ یہی ہوتی ہے کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے، آپ یوں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کا دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو، جس کو چاہتا ہے وہ درست رکھتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ پھیر دیتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندوں، ان مصیبتوں میں جو انسان کو اس دنیا میں آ سکتی ہیں، جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو اس کی عمر کو ضائع کر دیتی ہیں، اس کے وقت کو تباہ کر دیتی ہیں، اس کی طاقت کو ختم کر دیتی ہیں، اس کے دل کو تاریک کر دیتی ہیں اور اس کی تمام من پسند چیزوں کو اسے دور کر دیتی ہیں، جو اس کی امیدیں ہیں ان پر پانی پھیر دیتی ہیں، یہ غفلت کی بیماری ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ غفلت کیا ہے؟ غفلت اللہ کی اطاعت اور اللہ کے تقوی سے دوری ہے، اس مقصد سے دوری ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس چیز سے غفلت ہے جس کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے۔ اللہ سے ملاقات کے حوالے سے دوری ہے اور غفلت ہے اللہ کی ملاقات سے۔ اس چیز کو بھول جانا ہے جس کے لیے
انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اس لیے انسان کی طاقت خواہ ضائع ہوتی رہتی ہے، انسان کی قدرتیں یا اس کی صلاحیتیں ان کاموں میں لگتی رہتی ہیں جو بے فائدہ ہوتی ہیں۔ غفلت بہت بڑی مصیبت ہے، ایسی بڑی مصیبت ہے جو انسان کو اپنے پروردگار سے دور کر دیتی ہے، جو انسان کا راستہ روک دیتی ہے، جو انسان کو اپنے گناہوں میں مشغول کر دیتی ہے۔ اس کو کوئی فکر نہیں رہتی کہ اس کے ارد گرد کون سی مصیبتیں آتی ہیں، کون سی آزمائشیں آتی ہیں۔ غفلت ایسا تاریک سمندر ہے، ایسی تاریک اور اچھلتی موجیں ہیں کہ جن سے نیک لوگ ہی بچ سکتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اسی طرح فرمایا لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے غافل ہیں، دنیا کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھتے ہیں مگر وہ آخرت سے غافل رہتے ہیں۔ کیا یہ اپنے نفس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو جو پیدا کیا ہے، اس کے درمیان جن چیزوں کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ کے بندو، شیطان انسان کو درجہ بدرجہ غفلت کی طرف لے کر جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ پہلے مندوب چیزوں، سنتوں اور نفل کو چھوڑنے کی طرف لے کر جاتا ہے، پھر فرائض کو چھوڑنے کی طرف لے کر جاتا ہے، پھر مکروہ چیزوں کے اوپر مکروہ چیزوں کا عادی بناتا ہے، پھر حرام کی طرف لے جاتا ہے، پھر بے فکری اور لاپرواہی کی طرف لے کر جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے حوالے سے، اور پھر بڑے گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ غفلت کا علاج کرنے کی کوشش کرے اور اس کے سامنے ہتھیار نہ ڈال دے، ان کے راستے میں آگے بڑھتا نہ جائے۔ فرمایا ہمیشہ اپنے پروردگار کو یاد کرتے رہو، دل ہی دل میں بھی اور بلند آواز میں بھی، صبح اور شام، اور غفلت والوں میں شامل نہ ہو۔ تو دلوں کو اللہ کے ذکر سے بیدار کرو اور غفلت سے بچ جاؤ، دلوں کی سختی سے بچ جاؤ اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچو۔ اے لوگو، شیطان کے وسوسے ایسی چیز ہیں جو اللہ نے لازمی کر دیے ہیں، اور بھولنا اور سستی کرنا بعض انسانوں سے آ سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ہی انسان اسی ڈگر پر چلتا رہے تو یہ غلط بات ہے، اس کی بڑی خطرناک چیز ہے۔ انسان کو، مسلمان کو چاہیے کہ جب اس کے اوپر غفلت آ جائے تو اللہ کی طرف پلٹنے میں جلدی کرے، اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان سے، اور اس کے وسوسوں کو دور کر دے اور اپنے دل کو غفلت سے بیدار کر دے اس سے پہلے کہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جائے۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شیطان جب بھی آپ کے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو تقوی رکھنے والے ہیں، جب ان کے اوپر شیطان کا کوئی حملہ ہوتا ہے تو وہ ان کو یاد دہانی ہو جاتی ہے اور وہ پھر اپنی آنکھیں کھول لیتے ہیں، جبکہ دوسرے ان کے ساتھی جو ہیں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ برائیوں کی طرف اور گمراہیوں کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں اور پیچھے ہٹتے نہیں۔ اللہ قرآن و سنت میں مجھے برکت عطا فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے احسانات پر اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں اس کی شان کی بلندی بیان کرتا ہوں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خوشنودی کی طرف بلانے والے تھے۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر بہت سلامتیاں بھی نازل ہوں۔ اللہ کے بندو، غفلت بہت بڑی مصیبت ہے۔ جب انسان کے دل کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے تو اس کے دین کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور اس کے دنیا کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ یہ بصیرت کو ڈھانپ دینے والی ہے، حق سے روکنے والی ہے، یہ بنیادی سبب ہے عمر کو ضائع کرنے کے حوالے سے، اور انسان اس کی وجہ سے نیکی کو آج کل کرنے لگتا ہے، توبہ کے معاملے میں بھی آج کل کرنے لگتا ہے، سمجھتا ہے کہ ابھی اس کے پاس بہت وقت ہے، اس کو معلوم نہیں، یاد نہیں ہوتا کہ زندگیاں گزر رہی ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے اور موقع دوبارہ نہیں آتا۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ غفلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کو بھول جانا، اللہ کو یاد نہ رکھنا، اس کی ملاقات کے لیے تیاری نہ کرنا۔ اللہ کا فرمان ہے جو لوگ دنیا سے راضی ہو گئے اور اس کے اوپر انہوں نے اطمینان کر لیا، جو ہماری آیات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے،
ان کاموں کی وجہ سے جو وہ لوگ کرتے چلے آئے ہیں۔ اسی طرح غفلت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان وقت کو ضائع کرے، اس کی قدر نہ کرے، بغیر کسی وجہ کے اس کو ضائع کرتا جائے، بغیر کسی مقصد کے اس کو ضائع کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اکثر لوگ گھاٹے کا شکار ہیں، ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے یا فارغ وقت ہے۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، انسان قیامت کے دن ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے گا جب تک اس سے پوچھ نہ لیا جائے کہ اس نے اپنی عمر کو کہاں لگایا ہے، اپنی نوجوانی کو کن چیزوں میں اس نے ضائع کیا ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ غفلت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ غافل لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے اور فضول باتیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھا بیٹھا جائے۔ انسان ان لوگوں سے متاثر ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن کی صحبت وہ اختیار کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرماتے ہوئے فرمایا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی صحبت میں روکے رکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں صبح اور شام، جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اپنی نظروں کو ان سے نہ ہٹاؤ، کیا تم دنیا کے طالب ہو؟ جن لوگوں کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے ان کی طرف نہ جاؤ، جن کے معاملہ افراط و تفریط پر مبنی ہیں ان لوگوں سے دور رہیے۔ اسی طرح غفلت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہمارے دور میں موبائل فونز یا سکرینز کے سامنے بہت طویل اوقات کو ضائع کرنا، یا فضولیات میں لگے رہنا، یا ان چینلز کے اوپر جو فضولیات دکھائی جاتی ہیں ان کے اندر مشغول رہنا۔ کتنے اوقات ہیں جو ایسی چیز کو دیکھنے میں گزر جاتی ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو علم کی مجلس میں بیٹھنے کا وقت نہیں ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کا وقت نہیں ملتا خلوت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حال سے چوکنا کیا، خبردار کیا، فرمایا لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے جبکہ وہ غفلت میں پڑے ہیں، منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب بھی کوئی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس آتا ہے تو وہ سنتے ہیں اسے جبکہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کے دل لہو و لعب میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعد ازاں اے اللہ کے بندو، وہ بہترین وسیلہ، وہ بہترین ذریعہ جو انسان کو غفلت سے بچا سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، برائیوں کو چھوڑ دینا ہے، جو حقوق کسی سے غصب کیے ہیں ان کو واپس لوٹانا ہے، دعا میں محنت کرنا ہے، اور اپنے نفس کا مجاہدہ کرنا اور اپنے نفس کا مقابلہ کرنا، کیونکہ سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دیتا ہے، اس کا محاسبہ کرتا ہے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ بے وقوف وہ ہے جو خواہشات میں بھی لگا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں بھی باندھے رکھتا ہے۔ تو اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ آپ کا حساب لیا جائے، اپنے اعمال کو تولو اس سے پہلے کہ انہیں تولا جائے، کیونکہ اس طرح کل کا حساب آسان ہو جائے گا اگر آج حساب اپنا کر لو گے۔ اللہ کے سامنے اس بڑی پیشی کی تیاری کر لو، اس دن تم سب اللہ کے سامنے پیش ہوگے، کوئی آپ کی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اے مسلمانوں، وہ بڑی مصیبت جو انسان کو تباہ کرتی ہے اور جس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے اور جو انسان کو جو بہت نقصان کرنے والی ہے، ان میں علماء کی وفات ہے۔ اس امت نے گزشتہ دنوں میں ایک نیک دائی، ایک بڑے عالم کی وفات کو دیکھا ہے۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ جو اس ملک کے مفتی تھے، آپ نے ایسی زندگی گزاری جس میں اسلام کی خدمت تھی، مسلمانوں کی خدمت تھی۔ انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا، افتاء کے حوالے سے، امت کی رہنمائی کرنے کے حوالے سے، علم کو پھیلانے کے حوالے سے۔ انہوں نے دین کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا ہوا تھا، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے محنت کرتے رہتے تھے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت، کشادہ رحمت سے نواز دے اور انہیں بلند لوگوں میں شامل کر دے، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ اے اللہ، ہمیں نیکیوں میں مدد عطا فرما، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، بھلائیوں کی طرف ہمیں توانا کر دے۔ اے اللہ، بھلائیوں اور نیکیوں اور اپنی اطاعت کی طرف ہمیں لے آ۔ اے اللہ، برائیوں
اور کمزوریوں سے ہمیں پاک کر دے۔ اے اللہ ہماری ہمتیں مضبوط کر دے۔ اے اللہ ہمارے معاملات کو آسان کر دے اور ہمیں بھلائیوں کی طرف لے آ۔ اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت پر ثابت قدمی عطا فرما دے اور ہمیں غافلوں میں شامل نہ فرمانا۔ اے اللہ دین کو ہمارے لیے مزین کر دے، ہمارے دلوں میں اسے محبوب بنا دے۔ اے اللہ کفر کو ہم سے دور کر دے اور عصیان کو، نافرمانی کو بھی ہم سے دور کر دے، ہمارے لیے ناپسند کر دے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت کے معاملے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ اس ملک کو اور تمام مسلمان ممالک کو امن اور سلامتی عطا فرما دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے احوال درست فرما دے۔ اے اللہ ان کے آپس کے تعلقات کو درست کر دے۔ اے اللہ انہیں حق پر جمع فرما دے، اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرما، ان کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو اپنی توفیق عطا فرما، اس کی تائید فرما۔ اے اللہ اسے صحت اور عافیت کی پوشاک پہنا دے۔ اے پروردگار عالم، اے اللہ اس کو اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اے اللہ ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اختلافات کو ختم کر دے، ہمارے دشمن کو رسوا کر دے، تو ہی طاقت والا اور تو ہی عزت والا ہے۔ اے اللہ ہم سے قبول فرما، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اللہ رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما اور برکتیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اہل بیت پر، آل پر، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اور ہم سب سے بھی اے اللہ راضی ہو جا۔ تو ہی عزیز ہے اور تو ہی بخشنے والا ہے۔